والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی نشست میں میں ذکر کروں گا اصحاب رسول کے عظیم اور بے مثال گلدستے میں سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا. بعض دین کے مضامین ہماری قوم نے انتہائی الجھا کے رکھ دیے. آپ میری ابتدائی گفتگو کو یاد رکھیں. یہودیوں کی جماعت نے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے متعلق یہ گفتگو نہیں کی، اور یہودیوں کی جماعت نے کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو تقسیم نہیں کیا. عیسائیوں کی جماعت نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقین معاونین کو موضع اختلاف نہیں بنایا، تقسیم نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے اس دور کے لوگوں کی کہ جنہوں نے پیغمبر کے یاروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں قرآن نے جنہیں یہ سند دی ہے کہ اولئک ھم المہتدون، یہ راہ راست پر ہے، اور قرآن نے انہیں یہ سند دی ہے اولئک ھم الراشدون،
یہ ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے مقام رشد پر فائز ہیں، اور قرآن نے یہ تسلی بھی دی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کا ایمان حتمی ہے، ان کا ایمان یقینی ہے، ان کا ایمان پختہ۔ اور قرآن نے یہ بھی بولا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، ان کا ایمان صرف اپنی ذات میں پختہ نہیں بلکہ کائنات انسانی کے لیے ان کا ایمان معیار ہے، لہذا تمہارا کلمہ، عبادت، نماز، روزہ، ایمانیات کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ میچ کیا جائے گا۔ اگر برابر ہو گیا تو تم ہدایت یافتہ ہو، ایمان تمہارا اصحاب پیغمبر کے ایمان کے ساتھ نہ ملا تو تمہارا ایمان رد ہے۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان کا جو ایمان ہے نا، یہ اللہ نے پسند کر کے انہیں دیا۔ سن رہے ہو؟ اتنا مجمع تھا، اتنی خلقت تھی، اتنے افراد تھے، اتنے افراد میں اور اتنی خلقت میں ہر کسی کو ایمان نہیں ملا، بلکہ حبب الیکم الایمان، مجمع اور خلقت میں اللہ نے جس جس کو پسند کیا اس کے دل میں اللہ نے ایمان سجا کے رکھ دیا، ہر آدمی نہیں۔ اتنی تسلی کے باوجود بھی ہم نے اصحاب رسول کو اپنی بحثوں کا موضوع بنایا، اپنے اختلافات کا موضوع بنایا، تنقید کا ہدف صحابہ بن گئے، حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی تھی اور تلقین فرمائی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک سے ڈرو، اللہ، پھر فرمایا پروردگار رب العالمین سے ڈرو۔ یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے؟ ڈرنا تو ہے لیکن بار بار اللہ اللہ، یہ کوئی خاص بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بڑی خاص بات ہے، ڈرو فی اصحابی، میرے یاروں کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں۔ کیا ڈر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا، یہ جو میرے صحابہ کرام ہیں ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا۔ تختہ مشق کیا ہوتا ہے؟ ایک تختے پہ نشان زدہ چیزیں لگا دی گئی ہیں اور نشانہ بندوق دے دی گئی ہے، بیٹا یہ دیکھو نشانہ سیدھا کرو۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے نشانے میرے صحابہ کرام پر سیدھے نہ کرتے رہنا، انہیں تختہ مشق نہ بنانا، اپنا نشانہ سیدھا کرنے کی میرے یاروں پر تربیت نہ کرنا، بلکہ اللہ، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں تاکید کر رہا ہوں، ڈر ڈر کے رہنا، اگر میرے صحابہ کے متعلق تم نے کچھ کہہ دیا تو تم ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ آج ذکر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ذرا سنیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے کب؟ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس سے پہلے ایمان لائے، حدیبیہ کی صلح کے بعد یہ ایمان لائے، اور یہ بیان فرماتے ہیں یارو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حدیبیہ پر صلح فرمائی، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ اگلا سال ہوا، تحریر کے مطابق عمرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عمرہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب عمرہ کر لینے کے بعد بال کٹوانے کی باری آئی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں تو بال حلق کروا لیں، چاہتے ہیں تو آپ قصر کروا لیں، یعنی بال رکھے ہیں، تھوڑے تھوڑے بال آپ نے کٹوا دیے۔ دوسری صورت یہ ہے آپ نے اپنا سر سارے بالوں سے صاف کروا دیا، دونوں جائز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، حلق اور قصر کے متعلق بال کٹوانا یا بال منڈوانا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار بال منڈوانے والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ کیا فرمائے؟ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ چوتھی بار نبی علیہ السلام نے کٹوانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے اللہ یہ سعادت عنایت فرما دے، ہر قسم کی قربانی دے دیتے، بال کی قربانی ہم نہیں دیتے، بال نہیں کٹنے چاہیے، بڑی مشکل سے میں نے رکھے، بابا بال تو اگ جائیں گے، پتہ نہیں دوبارہ یہ سعادت اور یہ موقع نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، کتنا بھی حسن ہے بالوں میں ہے تو جو آپ کی، کتنی بھی محنت کی ہے بال رکھنے میں، لیکن کائنات کا سارا حسن ایک طرف رہ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہنا کہ رحم اللہ بال کٹوانے والے پر رحم کرے۔ ساری دنیا دے کر بھی نبی علیہ السلام کی دعا لینی پڑے تو یہ سودا مہنگا، لہذا اللہ سعادت دے تو آپ کوشش کیا کریں، آپ علیہ السلام کا معمول جو ہے اجازتوں پر عمل نہ کریں، نبی علیہ السلام کے معمولات پر اور ترجیح پر عمل کیا کرے۔
बाल काटने की बारी आई। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, कैंची मेरे पास है और मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तराशे काटे, संभाल के रख दिए, महफूज रख लिए। कितना जमाना गुजरा, अकीदत और मोहब्बत रसूल का ये अंदाज देखे। 1, 2 साल, 5, 10 साल नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात है, सिद्दीक़ अकबर की वफात है, हजरत उस्मान हजरत उमर की वफात है, हजरत अली की शहादत वफात है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत है, फिर हजरत अमीर मुआविया का दौरे हुकूमत है और खिलाफत है। तब जाके मौका है आपकी वफात तैयबा का। 2-4 दिन बाल नहीं संभाले, बल्कि पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के वो बाल संभाल के रखे। आखिरी वक्त आ पहुंचा है, मर्ज वफात है, दुनिया की उम्मीद दम तोड़ गई है, आखिरत के नजारों की फिक्र पड़ गई है, परवरदिगारे आलम से मेल मुलाकात करीब है। तो सारे अकारिब और रिश्तेदार तशरीफ फरमाए, कहने लगे यारो सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के वो बाल मैंने अपने पास फुला जगह पर संभाल के रखे हैं। है तो जो वो बाल मेरे पास महफूज है, मैंने संभाल के रखे। बड़े बड़े सहाबा को अपनी अपनी शहादतें, किसी की कब्र पे नबी अलैहिस्सलाम उतरे, किसी का सर नबी अलैहिस्सलाम ने गोद में रखा। कई सहाबा है जिनका जनाजा रसूल पाक ने पढ़ाया। लेकिन ये अजीब खुशकिस्मत बंदा है, बकिया सारे गए, अपना जहरी ताल्लुक तोड़ कर चले गए। यही है ना, ज़ाहरी, दिली नहीं ज़ाहरी। हजरत अमीर मुआविया कितना खुशबख्त बंदा है। यार आप मुझे एक बात बताएं, ये जुमला मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आप किसी अदारे में जाएं, फौज में चले जाएं, गाड़ी के ऊपर मोहर लगी हुई है, निशान लगा हुआ है, तो यकीन करें रोक टोक ये उनकी गाड़ी है। ऐसे ही है ना। आप कॉलेज और स्कूल में जाएं, वर्दी पहनी है, निशान ज़दा है, बैज लगा हुआ है, कोई रोक टोक क्यों? ये इदारे का बंदा है, दाखिल है। और अगर सिविल गाड़ी चली जाए या बगैर वर्दी के बंदा जाए, उसे शनाख्त करवाना पड़ेगी। बताओ कौन हो, कहां से आए? ऐ मेरे अजीजों अकारिब, उस जगह के बाल निकाल के लाओ जब गुस्ल दे चुको मुझे, और कफन देने लगो तो नबी अलैहिस्सलाम के बाल मेरे चेहरे पर, मेरे सीने पर सजा के मुझे दफन करना, ताकि कल माशर के मैदान में परवरदिगारे आलम के पास मैं मोहम्मदी शनाख्त लेकर हाजिर हो जाऊं। ऐ परवरदिगार,
میں تیرے نبی کے نشان اور تیرے نبی کی نسبت لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اتنا تقدس، اتنا احترام، اتنی محبت رسول، اتنی چاہت رسول، اتنا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں اس مضمون کو دوبارہ بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں، نئی بات ہے اور آپ کے لیے محبت بھری بات ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کی کتابت کی ذمہ داری لگا دی۔ سن رہے ہو؟ کیا لکھا کرو؟ میں نے پشتو نہیں بولی، اردو ہی بولی ہے۔ کیا لکھا کرو؟ وحی لکھا کرو۔ اگر آپ کے من کو بات لگے تو ذرا جاگ جائیں۔ دو صحابہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑی خصوصیت انہیں ملی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، یعنی کاتب قرآن ہے، اور حضرت عثمان انہوں نے قرآن لکھوا کے خلقت میں پھیلایا ہے۔ انہوں نے قرآن لکھوا کے خلقت میں پھیلایا ہے، نسخہ قرآن کا لکھوایا، ادھر بھیجا ادھر بھیجا کہ اس نسخے کے مطابق جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق قرآن تحریر کرو، اور لوگوں کو پڑھنے کے متعلق کہو کہ اس ترتیب پر قرآن پڑھے۔ مزے کی بات یہ ہے، کاتب قرآن حضرت معاویہ ہیں اور ناشر قرآن حضرت عثمان ہے۔ لکھنے کی ذمہ داری حضرت معاویہ کے سپرد آ گئی، قرآن پھیلانے کا تحفہ اللہ نے حضرت عثمان کو دے دیا۔ اب دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے لکھنے والے معاویہ کو بھی اجر ہے، قرآن پھیلانے والے حضرت عثمان کو بھی اجر ہے۔ ان کا نام اعمال بند نہیں ہوا، ان کا نام اعمال بند نہیں ہوا۔ قرآن جب تک پڑھا جائے گا، پھیلانے والے حضرت عثمان کو اجر ملتا جائے گا، اور قرآن جب تک پڑھا جائے گا، قرآن لکھنے والے حضرت امیر معاویہ کے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ وہ جماعت جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائی اور انہوں نے خرچ کیا، اور وہ جماعت جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائی اور انہوں نے خرچ کیا۔ ایک بات تو ہے کہ بعد والوں کا درجہ پہلے والوں کے برابر نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کے لیے رکھی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، پہلے ایمان لانے والوں میں اور پہلے خرچ کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ہے حضرت صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے، ایمان پہلے لائیں یا ایمان بعد میں لائیں۔ آپس کے اعتبار سے تو ان کے درجے کم یا زیادہ ہیں، لیکن بعد والی دنیا کے اعتبار سے ہر صحابی برابر کا قابل احترام ہے۔ اور ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا، انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے عمر۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ ہے؟ میں یہ بھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔